ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں کہ خدا آپ کو اس سے آگے لے جانا چاہتا ہے. اگر آپ یہیں رہنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ چیزوں کو اسی حالت میں چھوڑ دیں. خدا آپ کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جانا چاہتا ہے. اور آج کا پیغام بہت ہی پر اثر ہونے والا ہے کیونکہ یہ عظیم ہے. اس نے کہا میں تمہیں برکت دینا چاہتا ہوں اور میں تمہیں ایک بڑے درجے پر لے جانا چاہتا ہوں. کیا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرا جزیرہ ایک طرف 7 میل اور دوسری طرف 21 میل تک ہے اور یہ ایک کیپٹل سٹی ہے. اور بھی بہت سے دوسرے جزیرے ہیں جو کہ ایک طرف 7 میل اور دوسری طرف 21 میل ہے، مگر میرا جزیرہ کیپٹل سٹی ہے. اور خدا نے کہا میں تمہیں گھر دوں گا اور میں تجھے ساحل دوں گا، میں تمہیں جائیدادیں دوں گا، میں تمہیں ساحل سمندر پر جائیدادیں دوں گا، ساحل سمندر کے بالکل سامنے. اب آپ کو تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے. سن 2000 میں جب ہم نے چرچ کا آغاز کیا تو ہم نے اپنا پہلا گھر کھو دیا. کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہی ہوا جب ہم نے چرچ کا آغاز کیا، کیونکہ ہم نے اپنا سب کچھ چرچ کے لیے دے دیا اور جتنے پیسے ہمارے پاس بچے تھے ہم نے وہ منسٹری میں لگا دیے تھے. ہم میامی میں آئے اور ہم نے کچھ چیزیں خریدی اور آپ یہ جانتے ہیں، اور ہم نے کچھ چیزیں خریدی جو اب بند ہو چکی ہیں. موسیقی کے آلات ڈاکٹر ایڈیسن نے پہلے چرچ کے لیے خریداری کی. ہم نے مائک خریدے، ہم نے سپیکرز خریدے، مانیٹرز خریدے. کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اور جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا ہم نے چرچ میں لگا دیا. اور ہمارے 3 بچے تھے، ہم نے انہیں پرائیویٹ اسکول سے اٹھا لیا کیونکہ ہم نے اپنا سب کچھ چرچ کے لیے دے دیا تھا. کیا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ اور ہم نے انہیں عوامی اسکول میں داخل کروا دیا. وہ کبھی عوامی اسکول میں نہیں گئے تھے جب سے وہ پیدا ہوئے تھے. ان کی پرورش بڑی اچھی ہوئی تھی. ہم نے انہیں پرائیویٹ اسکول میں کروایا تھا اور سب کچھ مہیا کیا تھا. تو ہم نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ. اور اس کے بعد میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا. یہ ٹھیک ہے، ایک دن ہم یہاں ہوتے اور دوسرے دن وہاں. آپ سب کچھ کھو دیتے ہیں، آپ سب کچھ کھو دیتے ہیں، ہر ایک چیز. لوگوں نے یہ نہیں سنی اور میں آپ کو اپنی سچی کہانی بتا رہی ہوں. تو جب آپ تیار ہوتے ہیں تو آپ بیٹھتے ہیں اور چائے پیتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں، میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں. خود پر میں فخر نہیں کر رہی بلکہ میں خدا پر فخر کر رہی ہوں. خدا پر فخر کر رہی ہوں. خدا پر فخر کر رہی ہوں. مجھے ہمیشہ لوگوں کی طرف سے وہ بتایا گیا جو میں نہیں کر سکتی تھی. میری انگلش اتنی اچھی نہیں تھی اور مس میک ملر نے کہا کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے میٹی، تمہیں ایک مضمون لکھنا ہوگا میٹی. اور میں نے سوچا کہ میں نہیں لکھ سکتی جب تک کہ ایک بار یسوع مجھے ملا اور اس نے مجھے ایک تومار جیسی کتاب دی. اس نے کہا اسے کھا لو اور پھر جو اس میں ہے اسے لکھو. میں نے لکھنا شروع کیا اور اب تک میں 15 سے زیادہ کتابیں لکھ چکی ہوں. میں نے یقینی بنایا کہ مس میک ملن کو اپنی پہلی کتاب کی پہلی کاپی پیش کروں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا، کیونکہ میں ایسے دور سے گزر رہی تھی، میں بیمار تھی، میں شدید بیمار تھی اور ہاسپٹل میں تھی. اور پھر ایک ایسا دور آیا کہ میں ویل چیئر پر تھی. جب ویل چیئر میں نے چھوڑ دی تو میں ایک چھڑی کے ساتھ چلتی تھی. آپ میری کہانی سے واقف نہیں ہیں، حالانکہ میں نے بہت بار یہ بتائی ہے. تو اس دور میں میرے لیے کلام سنانا مشکل تھا اور میں اس پلپٹ کو پکڑتی اور ایک ہاتھ میں چھڑی. اس لیے مجھے ان لوگوں کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے جنہیں میں کسی معمولی سی بیماری کے ساتھ دیکھتی ہوں. تو میرے لیے افسوس نہ کریں اس کہانی میں، اس میں خدا کا جلال ہے. تو سنیں، جیسے پولوس کہتا ہے میں گھٹنا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں، میں تکلیف اٹھانا اور خوش رہنا جانتا ہوں. تو میں نے صلیب پر جلال دیکھا. میری مصیبت میں کوئی جلال نہیں تھا اور میں اس بارے میں نہیں بتاتی. بہت کم آپ نے مجھے اس بارے میں بولتے سنا ہوگا. میں اپنی اس تکلیف کو استعمال کرنا نہیں چاہتی جس میں سے میں گزری ہوں کہ لوگ میرے لیے افسوس محسوس کریں. میٹھی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. نہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ سمجھے کہ خدا کتنا بھلا ہے. جب میں ان کے ساتھ گیت گاتی ہوں اور میں نہ بجھنے والی آگ کے بارے میں بات کرتی ہوں اور میں بتاتی ہوں کہ وہ کتنا اچھا گاتی ہیں، اور یقین جانے میں پہاڑوں پر اسے ڈھونڈتی ہوں. اس لیے آپ مر نہیں سکتے اور اس لیے کوئی آپ کو مار نہیں سکتا. تو میں نے یہ احساس کرنا شروع کیا کہ خدا میرے اندر کچھ چیزیں جگا رہا ہے، مگر خدا مجھے میرے خاوند کو یا میرے بچوں کو مارنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ مجھ میں کہیں اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا تھا. اور اس نے ان جگہوں اور لوگوں کو استعمال کیا. اسے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا پڑا جو مرنے کے لیے تیار ہو، جو سب کچھ کھونے کے لیے تیار ہو بشمول اپنی صحت کے. کیا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ جو اپنی ہر ایک چیز کھونے کے لیے تیار ہو. کیا آپ سن رہے ہیں؟
جو اپنی ہر ایک چیز کھونے کے لیے تیار ہو. دیکھیں ہر ایک چیز. اور تب بہت سی چیزیں اس میں شامل تھیں. اور پھر خدا نے کہا نہیں ایڈی اور میٹی، میں تمہیں پہلے ہی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان دنوں میں یہ تقریباً 20 سال پرانی بات ہے کہ ہم بے گھر ہو گئے تھے اور ہم ایک کار میں زندگی گزار رہے تھے. کار میں ہم زندگی گزار رہے تھے جس میں کپڑوں والی الماری نہیں تھی یا کپڑوں والا صندوق نہیں تھا. جتنے بھی کپڑے تھے وہ سب کار میں تھے اور کچھ راتیں ہمیں اس کار میں سونا پڑتا. اور جب ہمیں کہیں کوئی ہوٹل مل جاتا، میری بات سنیں، ہم اس کے اندر رات گزارتے. اس لیے جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے وہ بہت زیادہ پرجوش تھے اور ان کا خیال تھا کہ ہم ہمیشہ سے امیر ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میرے امی کے اور ابو کے اپنے ہوٹل ہیں. کیونکہ ہم ایک ہوٹل سے نکلتے تھے تو دوسرے میں چلے جاتے تھے اور پھر کسی اور میں چلے جاتے تھے. دیکھیں ہمارا سفر اسی طرح سے چل رہا تھا. ہم ایک ہوٹل سے نکلتے تھے اور دوسرے ہوٹل میں چلے جاتے تھے اور پھر تیسرے ہوٹل میں. اور ایڈیسن بچوں کو بتاتے تھے، وہ ان سے کہا کرتے تھے دیکھا ہے تمہارے ابو کتنے امیر ہیں. اور وہ کہتے تھے ہم اب کسی اور ہوٹل میں چلتے ہیں کیونکہ رات انہوں نے وہاں گزاری ہوتی تھی اور بعض اوقات ہم کسی چھت پر سوتے. اور وہ کہتے کہ دیکھو یہ کیسا ہے. اور بچے کہتے زبردست ابو، یہ ہمارا اپنا ہے. اور وہ کہتے ہاں بالکل، یہ ساری چیزیں ہماری اپنی ہیں. ہم ہوٹل کا کمرہ لیتے. اور آپ جانتے ہیں ایڈیسن بہت مزاح پسند ہے اور ڈاکٹر ایڈیسن بچوں کے ساتھ بستر پر اچھلتے، ہوٹل کے بستر پر، اور وہ سرہانوں سے لڑائی کرتے ہیں. دیکھو میں نے اسے پکڑ لیا، دیکھو میں نے تمہیں پکڑ لیا. اور میں وہاں پر ہوتی تھی اور میرے پاس ایک کیلکولیٹر تھا جس میں ایک پیپر ہوتا تھا اور میں اپنے کیلکولیٹر پر حساب کر رہی ہوتی تھی. خداوند یسوع ہمیں اتنے پیسے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ چیز لے سکیں اور یہ چیز لے سکیں. ہمیں فلاں بل ادا کرنا ہے. اور ڈاکٹر ایڈیسن بچوں کے ساتھ بستر پر اچھل رہے ہوتے تھے اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے. اور پھر اچانک ایک تکیہ آ کر میرے سر سے ٹکراتا. کیا بچوں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں احساس نہیں ہے؟ کیا آپ کو احساس ہے کہ ہم بے گھر ہیں؟ کیا آپ کو احساس ہے کہ ہم بے گھر ہیں؟ ہمارے پاس کل کہیں جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں، کرنے کے لیے کوئی کام نہیں. اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بے گھر نہیں ہیں، ہم بہت امیر ہیں. اور وہ ہوٹل کے دروازہ کھولتے اور کہتے کوئی پول پر جانا چاہتا ہے. اور وہ پول پر چلے جاتے ہیں. میں کمرے میں ہی ٹھہرتی. او میرے خدایا، او میرے ہونٹ اس طرح سے کپکپا رہے ہوتے تھے. ہماری زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی، پر ہم خدا پر ایمان رکھتے تھے. وہ واپس آتے اور کہتے میں جانتا ہوں تم سمجھ رہی ہوگی کہ مجھے احساس نہیں ہے، مگر یہ احساس اپنے بچوں کو نہیں دینا چاہتا. وہ کہتے جب تم مایوس ہوتے ہو تو کہتے ہو کہ خدا کام نہیں کر رہا. اور میرے خاوند ہمیشہ ایمان کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں. جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی کہ ایمان کام کرتا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ حقیقت ہے، تو کہتے ہیں کہ خدا یہ سب کچھ ختم کرے گا. اور میرے خاوند کہتے ہیں کہ جب میں اس طرح سے بات کرتا ہوں تو یہیں سے کہانی تبدیل ہوتی ہے. اور میں آج آپ سے کہہ رہی ہوں ہم نے اپنا سب کچھ دے دیا کیونکہ ہم خدا سے سب کچھ چاہتے تھے، اور ہم نے خود کو دعا اور روزے میں مشغول کیا اور ایک پاک زندگی گزارنی شروع کی. کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آج آپ کو بس ایک کلام دینے آئی ہوں. خدا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم قربانی دو، مجھے اپنا اسحاق دے دو، مجھے اپنا اسحاق دے دو. جو کچھ تمہارے پاس ہے مجھے دے دو، مجھے اپنا بہترین دو، مجھے دے دو جو کچھ تمہارے پاس ہے، مجھے دے دو، یہ سب مجھے دے دو. اور دیکھو میں کیسے تمہیں واپس لوٹاتا ہوں. ہم نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، اور محض بیچا ہی نہیں بلکہ ہم نے اپنا سب کچھ خدا کو دے دیا. ایک دن خدا نے ہم سے کلام کیا اور کہا، اور میں نے کہا کہ خداوند ہمیں اس کے لیے قرض لینا پڑے گا. اس نے کہا خود راستہ بناؤ، خود یہ راستہ بناؤ، جو بھی ہے اسے بو دو. آپ نے یہ کہانی سنی ہوگی، ایک شخص نے ایک بار کہا کہ ہم نے $10,000 بوئے اور ہم نے سوچا کہ کل چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، جبکہ اگلے دن حالات اور خراب ہو گئے. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ ہم نے سوچا کہ حالات بدل جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو $10,000 دیے تھے اور یہ آخری $10,000 بچے تھے، اور یہ ویسے ہمارا سب کچھ نہیں تھا لیکن ہم نے یہ سب کچھ دے دیا، اور اگلے دن حالات مزید خراب ہو گئے.
बैंक की तरफ से कॉल आई, इंश्योरेंस की तरफ से कॉल आई, क्रेडिट यूनियन की तरफ से कॉल आई, हर कोई कॉल्स पर कॉल्स कर रहा था। और खुदा कहता है मैं ये जानता हूं, अब मैंने ये जाना है, अब मैं जानता हूं, मैंने ये वो तरीका देखा है जिस तरह तुम मेरी खिदमत करना चाहते हो। मैंने एक चर्च तामीर किया और लाखों डॉलर्स उस चर्च पर लगे और हमने कोई कर्ज नहीं लिया। हमने 3 मंजिला इमारत बनाई, कोई कर्ज नहीं लिया। और जब कोविड का दौर था तो हमने सिर्फ गर्मियों के मौसम में एक पूरा चर्च तामीर किया और यूथ की सहूलत के लिए एक और मंजिल बनाई, कोई कर्ज नहीं लिया। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? और उस चर्च की तामीर करने में 15 या 16 साल लगे, क्योंकि हम बैंक से कर्ज नहीं लेना चाहते थे। 15 सालों में चर्च का सारा काम मुकम्मल हो गया। ग्रेनाइट टाइल्स लगाई, मार्बल टाइल्स लगाई और सब कुछ खूबसूरत था आप लोगों की मदद से। मैं आपको ये बता रही हूँ, कदम ब कदम, दिन ब दिन हम खुदा को काम करते देख रहे थे। लोग आए और लोग चले गए, लोग गए और लोग आए। हमने कलाम सुनाना बंद नहीं किया और हमने देना भी बंद नहीं किया। कैटरीना हैरिकेन के दौरान और दूसरे तूफानों के दौरान, हैरिकेन कंडोरियन के दौरान, हमने हुकूमत से ज्यादा लोगों को अपने चर्च के अंदर खाना मुहैया किया। हमने अपने चर्च में से उनको खाना मुहैया किया। ये सच्ची कहानी है। हमने लोगों को बहुत से चेक दिए, सैकड़ों और हजारों डॉलर्स के हमने चेक दिए। और आप आधी रात के मौजज़ात के बारे में जानते हैं। और आपको याद है, हमने लोगों की कारों में गैस भरवाई, हमने लोगों को बहुत ज्यादा चीजें दी और उनकी जरूरतों को पूरा किया उस दौर में जब कहा जा रहा था कि ये कहत का दौर है। मैं आज आपको ये तमाम बातें यहाँ बता रही हूँ कि खुदा आपकी तरफ देखता है कि हम अपना आप इसके लिए मुख्तस करें। अगर आप खुद को खुदा के लिए मुख्तस करने के लिए तैयार हैं तो खुदा आपको बाबरकत बनाएगा। इसलिए जब इब्राहिम का मुलाजिम और किसी से बात कर रहा था तो वो उसे एक तरफ ले गए और उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक किस तरह से अमीर हुआ? इस तरह से। इब्राहिम के मुलाजिम ने कहा, इधर आओ, खुदा ने मेरे मालिक को दौलतमंद बनाया। आप लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, अगर आज मैं किसी से कहती हूँ $1000 का चेक आपको दे दे, तो इस इमारत में ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ नहीं पाएंगे। मैं बस ये बात कर रही हूँ, मैं बस हमदर्दी में ये बात कर रही हूँ। इसकी वजह यह है कि हर कोई किसी चीज को इस्तेमाल करता है, मगर जो नुक्ता मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ कि आज के दिन मैं किसी के लिए नहीं करने वाली, क्योंकि हर कोई जो इस छत के नीचे मेरी आवाज सुन रहा है, हर कोई जो मेरी आवाज सुन रहा है, वो बरकत पाएगा। मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं बात खत्म करने को हूँ। मैं बता रही हूँ कि खुदा आपको बरकत देना चाहता है जहां भी है। खुदा आपको वहीं बरकत देना चाहता है, मगर बरकत का रास्ता जो है वो कुर्बानी का रास्ता कहलाता है और तकलीफ का रास्ता कहलाता है। आप किस चीज को पकड़े हुए हैं जो आपको खुदा को देने की जरूरत है? देखें डॉक्टर, आप जानती हैं कि मेरे 2000 फॉलोअर्स हैं। हाँ, और आप मुझे जानती हैं कि मैं क्या हूँ। शायद आपको खुदा की तरफ आने की जरूरत है, मैं नहीं जानता। देखें, मैंने बहुत से लोगों को चर्च छोड़ते देखा है, क्योंकि वो कहते हैं मैं नहीं जानता कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप बड़ी मजबूती से पकड़े हुए हैं, क्योंकि आप अपनी मकबूलियत चाहते हैं और आप अपनी किस्मत बनाना चाहते हैं। मुझे जो कुछ भी मेरे पास है उसे देने की ज़रूरत है, जो कुछ भी है मुझे इसको देना है। मैं एक मिसाल के तौर पर ये इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं खुद को इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रही। शायद मुझे इसके लिए किसी और को इस्तेमाल करना हो, शायद कैथरीन कॉलमन को इस्तेमाल करना हो, और फिर आप मेरी बात का यकीन करें, शायद मुझे किसी और की मिसाल इस्तेमाल करनी हो जो तस्दीक करेंगे कि जब वो बच्चे थे, इससे पहले जब खुदा ने इन्हें एक इलाही तौर पर ताकत का मंबा बनाया, शायद मुझे बिली ग्राहम की मिसाल इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि कॉलेज में था, मगर उसने कॉलेज छोड़ दिया ताकि एक मुबश्शिर बन सके। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? शायद मुझे दुनिया में बड़े बड़े खदाम और मुबश्शिरों की मिसाल देनी पड़े, शायद मुझे लूसी फेरो का नाम इस्तेमाल करना पड़े या विलियम जेसन का नाम इस्तेमाल करना पड़े, और उन लोगों को जो कि एक बड़ी बेदारी लेकर आए हैं। खुदा सिर्फ उन लोगों को अजीम बनाते हैं जो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं।
ساتھ بیٹھے شخص کی طرف دیکھے اور کہے کہ کوئی بھی شخص اس قابل نہیں ہوگا کہ ہمیں نہ جانے اور اس کے ساتھ چلا جائے. کوئی بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے کوئی کام نہ کرے اور اس کے ساتھ چلا جائے. کہیں خدا نے پہلے ہی ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ برکت بنے، اور جسے اس نے برکت دی ہے کوئی اس پر لعنت نہیں کر سکتا. کوئی بھی نہیں. تو خدا ایک حفاظت کی کشتی بناتا ہے تاکہ آپ کو وہ الگ کرے اور راست بازوں کی مجلس کا حصہ بنائے. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ خدا اس شہر میں کلیسیا قائم کرے گا تاکہ آپ کو آپ کے خاندان میں محفوظ بنائے. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ خدا ڈاکٹر ایڈیسن کو یہاں لایا. خدا کی تعریف ہو. میری بات غور سے سنیں. وہ اس شخص اور اس کی بیوی کو یہاں پر بلاتا ہے جیسے اس نے ابراہیم اور سارہ کو بلایا، اور وہ آپ کے پورے خاندان کے لیے راست بازوں کی مجلس قائم کرتے ہیں اور آپ کو رہائی دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ کیا آج آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ خدا نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ہم تھے، میری بات سنیں، وہ ہمیں وہاں لے کر آیا ہے جہاں اس وقت ہم ہیں. میری بات سنیں، کیونکہ وہ آپ کے پورے خاندان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی پوری نسل کو، آپ کے پورے قبیلے کو، آپ کے پورے خاندان کو. کیا کوئی اس عمارت میں موجود ہے جو کہے گا خداوند تیرا شکر ہو؟ اے یسو، مل کر کہیں اے خداوند، کہیں خداوند تیرا شکر ہو مجھ پر تیری برکات کے لیے. کہیں مجھ پر تیری تمام برکات کے لیے تیرا شکر ہو. کہیں خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے اس راست باز مجلس سے ملوایا. خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے میری زندگی کو راست بازوں کی مجلس سے ملایا، اس راست باز کلیسیا سے، اس بہترین صحبت سے. کہے یسوع تیرا شکر ہو کہ تو مجھے کوہ سیون پر لے کر آیا ہے اور مجھے تو نے ان لوگوں کا حصہ بنایا ہے. کہے اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے اس عظیم مجلس کا حصہ بنایا ہے، گواہوں کی مجلس کا. میری بات سنیں، اس ملک کے اندر کہیں اے خداوند میں تیری تمجید کرتی ہوں راست باز مجلس کے لیے، الہی مجلس کے لیے، الہی تعلق کے لیے. میری بات سنیں، میری بات غور سے سنیں. شاید آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے جو خدا اس وقت کر رہا ہے. میری بات سنیں، جب اس نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس کلیسیا کو قائم کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر صرف کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بڑی غلطی کی ہے. اے ابلیس خاموش ہو جا. کوئی کہتا ہے کہ آپ اس پیسے کو کوئی اور کاروبار شروع کرنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے. اے ابلیس خاموش ہو جا. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ آپ یہاں پر آ گئے ہیں، یہاں پر بہت سی کلیسیاں موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ 100% درست ہو، مگر ہم نے یہاں یہ کلیسیا قائم کی ہے، ہم بادشاہی کو بڑھانا چاہتے ہیں. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ مل کر کہیں میں خدا کی بادشاہی کا حصہ ہوں. کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ کہیں کہ میں خدا کی بادشاہی کا حصہ ہوں، میں بادشاہی کے کام کا حصہ ہوں، میں بادشاہی کی منتقلی کا حصہ ہوں. اس ملک کے اندر ہم انہیں پیچھے لے جانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایمان لائیں، ہماری جانوں کو بچانے والے. پر میری بات سنیں، یہ کوئی مذہبی کلیسیا نہیں ہے، بلکہ یہ راست بازی کے مکاشفہ کی کلیسیا ہے، روحانی طور پر بیدار کلیسیا. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ یہ کوئی عام کلیسیا نہیں ہے. یہ کوئی عام کلیسیا نہیں ہے. یہ پاؤں ہلانے والی اور تالیاں بجانے والی کلیسیا ہے. پاک روح اس کلیسیا کو پاک بناتا ہے. اس نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم واپس نہیں مڑیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہاں پر راست بازوں کی مجلس کو قائم کیا، اور راست بازوں کی مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خادم بنائے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ کاہن بنائے، شاہی کاہنوں کا فرقہ،
पाक लोगों की मजलिस, गवाहों की मजलिस, आदमी और औरतें जो यहाँ पर मौजूद हैं, खुदा लोगों के चीथड़ों वाले कपड़ों को उतारता और सफेद पोशाक पहनाता है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मेरी बात सुन रहे हैं? ऐसे लोग जो मुख्तलिफ किस्म के बंधनों में हैं और खुदा उनकी जंजीरों को तोड़ता है। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हम बहुत से लोगों की मजलिस का हिस्सा हैं। मेरी बात सुने, फरिश्तों की सोहबत, हम फरिश्तों का इंतजार नहीं करते कि वो यहाँ आए, वो पहले ही यहाँ मौजूद है। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? और यहाँ पर जाहिर होते हैं, खुदा के मौजज़ात, अजाइब और निशान जाहिर होते हैं, इस जगह पर आते हैं। इसलिए हम इसकी इबादत करते हैं, इसलिए हम झुकते हैं, इसलिए हम तालियां बजाते हैं, इसलिए हम दुआ करते हैं। अपने साथ बैठे शख्स से कहें, यही वजह है कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। आप इस बात को समझेंगे। आप कहीं और थे। आप कहीं और थे और सो रहे थे। आप सो रहे थे और फिर अचानक बेदार हुए। मैटी नॉटेज, मैटी नॉटेज। क्या आप मैटी नॉटेज को जानती हैं? ठीक है, मेरी मदद करें, मैं इसे ढूंढ रही हूँ, वो कहाँ पर है। आप कोई थे और आप यहाँ पर आए ताकि आप इसका हिस्सा बन सके। और आप इस जगह से निकले और उस जगह पर आए क्योंकि कोई और आपको इस पहाड़ पर बुला रहा था। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? और इसलिए आप वजाहत भी नहीं कर सकते कि इस वक्त आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लोग कहते हैं, देखें पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मैं इस वक्त इसे बयान नहीं कर सकता। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? क्या मैं किसी ऐसे शख्स से मुखातिब हूँ जो इस वक्त बयान नहीं कर पा रहा? ऐसा शख्स जो बयान करने की कोशिश भी नहीं करता। मेरी बात सुने, आपको पाक रूह की तरफ से ये दावत मिली है, आपको तरगीब मिली है कि आए और इस पहाड़ को दरियाफ्त करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने पैगाम को इस वक्त ख़त्म करने वाली हूँ, और मैं बताती हूँ कि एक शख्स नाबीना था और बाइबल बताती है कि यीशु ने मिट्टी पर थूका और उस मिट्टी को उस नाबीना शख्स की आंखों पर लगाया। मैं नहीं जानती, खुदा की तारीफ हो, खुदा की तारीफ हो कि अगर मैं वहाँ पर होती और मैं खुदावंद यीशु की तरह लोगों की आंखों को खोलने के काबिल होती। मगर हम देखते हैं कि बाइबल बताती है यीशु ने मिट्टी को साना और उसकी आंखों पर लगाया और कहा कि जाकर धो ले। फिर वो वापस आया और यीशु ने कहा कि तू क्या देखता है? उसने कहा, मैं आदमियों को चलते फिरते देखता हूँ, लेकिन वो दरख्तों की तरह नजर आते हैं। यीशु ने कहा, इधर आओ, मेरी बात को गौर से सुने। और उसने फिर थूका। आप कहेंगे कि डॉक्टर मैटी, आप क्या बात कर रही हैं? और आप कहते हैं कि जो भी है मैं बस देखना चाहती हूँ। और बाइबल बताती है कि जब उसने दूसरी बार आंखों को धोया तो वो सब कुछ देखने के काबिल हो गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको सिर्फ एक बार इस चर्च में नहीं आना और ये तवक्को नहीं करनी कि आपकी सारी बीमारी चली जाएगी। अजीजों, गौर से सुने, बाज़ औक़ात हमें एक बार दुआ करने की जरूरत होती है या फिर 2 बार। तो वो शख्स देखने लगा और बाइबल बताती है कि मजलिस में, ठीक है, आप कहते हैं मजलिस में, ठीक है, आप कहते हैं कि अब मजलिस के बारे में पैगाम सुनाएं। ये बाइबल में लिखा है। ज़बूर 82 में खुदा की मशावरत के बारे में लिखा है। मेरी बात सुने। मगर उसने कहा कि अब मैं देख सकता हूं। क्या तुम देख सकते हो? 1 मिनट रुको, मैं देखना चाहता हूं। 1, 5, तुम्हें तो नजर आ रहा है। तो लोग उससे पूछने लगे, किस ताकत की वजह से तुम देखने के काबिल हुए? उन्होंने पूछा कि तुम कैसे देखने के काबिल हुए? देखिए, लोग आपके ईमान को परखते हैं, आपके ईमान को चैलेंज करते हैं। तो उसने कहा
وہاں پر ایک شخص ہے، یسو وہ وہاں پر ہے. اس نے میرے لیے دعا کی اور پھر اس نے مجھے کہا کہ جا اور دھو لے، اور میں نے ایسے ہی کیا اور میں اس کے پاس واپس آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ معجزات کس کے نام سے کرتا ہے. وہ اسے جادو کہنا چاہتے تھے. جب لوگ خدا کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ کچھ بھی کہتے ہیں. اس نے کہا میں نہیں جانتا کس خدا سے، میں نہیں جانتا کس خدا سے اور کس طاقت سے اس نے یہ معجزہ کیا ہے، مگر میں بس یہ جانتا ہوں کہ پہلے میں دیکھ نہیں پاتا تھا اور اب میں دیکھ سکتا ہوں. مل کر کہے، میں بس یہ جانتا ہوں کہ پہلے میں نابینا تھی مگر اب میں دیکھ سکتی ہوں. اور یہی سب کچھ ہے جو خدا دیکھنا چاہتا ہے. حقیقت ہے کہ پہلے آپ کھوئے ہوئے تھے مگر اب آپ مل گئے ہیں. پہلے آپ نابینا تھے مگر اب آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے آپ تاریکی میں تھے. لکھا ہے کہ جو تاریکی میں رہتے تھے انہوں نے ایک بڑی روشنی دیکھی. وہ جو تاریکی میں رہتے تھے انہوں نے ایک بڑی روشنی دیکھی. اب آپ کوہ سیون پر آئے ہیں، لیکن جو بچ نکلیں گے کوہ سیون پر رہیں گے. غور سے سنیں، وہ کوہ سیون پر رہیں گے اور وہ مقدس ہوگا اور یعقوب کا گھرانہ اپنی میراث پر قابض ہوگا. عبدیہ پہلا باب 17ویں آیت. وہ کہتا ہے کہ جب کہ آپ آتے ہیں تو یہاں آپ کے لیے خدا کا کلام ہے. آپ جب کہ کوہ سیون پر آئے ہیں تو کوئی آپ کو یہاں سے واپس غلامی میں نہ لے جائے. ابلیس آپ کو یہاں سے نکالنے نہ پائے اس پہاڑ سے. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ کے لیے یہ بہترین وقت ہے کہ خدا کے گھر میں آئیں اور خود کو خدا کی بارگاہوں میں لگائیں. جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے. زبور نویس کہتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے مگر ناراست جو یہاں بوئے نہیں گئے. وہ جو ناراست صحبت میں بیٹھتے ہیں، وہ جو ناراست لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، برے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، جو خدا کی باتوں کو نہیں سمجھتے، وہ بھوسے کی مانند ہوں گے جسے ہوا اڑا کر لے جاتی ہے. زبور نمبر 1 میں لکھا ہے، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطاکار صادقوں کی جماعت میں. میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ ناراستوں کی مجلس کا حصہ ہیں. کیا آپ راست بازوں کی مجلس کا حصہ ہیں؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں راست بازوں کی مجلس کا حصہ ہوں؟ خدا فرشتوں کو آپ کی خدمت کے لیے بھیجے گا. خدا آپ کے خواب میں آئے گا. آپ کی زندگی میں ابلیسی چکر ٹوٹ جائیں گے. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ خدا آپ سے ملے گا. میری بات غور سے سنیں، میری بات غور سے سنیں. جیسے وہ موسیٰ کے ساتھ تھا آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اور جیسے وہ اپنے خادموں کو ملتا ہے آپ کو بھی وہ ملے گا کہ آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ لکھا ہے کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں. یہ صرف رسولوں اور نبیوں کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بھی مرد، عورت یا لڑکے یا لڑکی کے لیے ہیں جو خدا کا نام پکارتے ہیں. وہ صادقوں کی مجلس کہلاتے ہیں.